میرے عزیزو، آج ہماری خاندانی زندگی، گھریلو زندگی، رشتہ داری کی زندگی میں ایک بڑی وجہ آپس کے ٹوٹ پھوٹ کی یہ ہے کہ مالی معاملات ٹھیک نہیں، ملکیت واضح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت نے ایک بہت خوبصورت اصول دیا ہے۔ فرمایا کہ تعاشروا کالاخوان، رہو تو بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، لیکن جہاں بات معاملے کی ہو، لین دین کی ہو، ملکیت کی ہو، پیسوں کی ہو، وراثت کی ہو، حقوق کی ہو، وہاں ایسا معاملہ صاف کرو جیسے اجنبیوں کے ساتھ کر رہے ہو۔ رہو بھائیوں کی طرح۔ باپ بیٹے کے کاروبار میں شریک ہو گیا، پتہ نہیں اس کی شرکت پارٹنر کی حیثیت سے ہے، ملازمت کی حیثیت سے ہے، یا باپ کی مدد کی حیثیت سے، کون سی حیثیت ہے؟ اب کاروبار میں شریک ہو گیا، جو ضرورت ہوتی ہے پیسہ اٹھا لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد دوسرا آتا ہے، وہ بھی شریک ہو جاتا ہے، جو پیسہ ضرورت ہوتا ہے اٹھا لیتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ایک اور بھائی آتا ہے، وہ بھی شریک ہو جاتا ہے، جو ضرورت ہوتی ہے اٹھاتے رہتے ہیں۔ اور جب بچے ہو جاتے ہیں، خاندان بڑا ہونے لگتا ہے، باپ رخصت ہو جاتے ہیں، اب جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، میاں تم نے تو سارا ہی کھا لیا ہے، تم نے تو میرا بھی حق کھا لیا۔ اور میرے عزیزو، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن معاملات صاف نہیں ہے، پتہ نہیں میں کس کا حق کھا رہا ہوں، حلال بھی کھا رہا ہوں، حرام بھی کھا رہا ہوں۔ اور یہ اس مجمع کی بات کر رہا ہوں جو مجمع جس کی نیت خراب نہیں ہے کہ وہ کسی کا مال کھانا چاہتا ہے، نیت نہیں خراب، کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا، کسی کا ناجائز مال نہیں لینا چاہتا، لیکن لا علمی ہے، لا علمی ہے، بے خبری ہے، اہتمام نہیں ہے، بس اوقات حرام کھا رہا ہوتا ہے، کسی اور کا حق کھا رہا ہے۔ اگر ان سے کہہ دیجئے میاں حساب صاف کر لو، کہتے میاں بھائیوں میں بھی کیا حساب ہوتا ہے، میاں حساب سال کا لو، میاں باپ بیٹے میں کیا حساب ہوتا ہے، ابھی تو بڑی محبت کا اظہار ہے، کچھ سالوں کے بعد ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے، ابھی تو بڑی محبت کا اظہار ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے تیار نہیں ہے، ایسے جھگڑے کھڑے ہو گئے کہ ختم ہونے کا نام نہیں ہے۔ باپ نے گھر بنایا، ایک بیٹے نے بھی پیسہ ملا دیا، دوسرے بیٹے نے بھی تھوڑے سے پیسے ملا دیے، اب یہ بیٹے جو گھر میں پیسہ ملا رہے ہیں، باپ کو قرض دے رہے ہیں، باپ کے ساتھ مدد کر رہے ہیں، یا اس گھر میں پارٹنر بن رہے ہیں، کوئی واضح نہیں ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، اب ایک کہتا ہے میرا پیسہ لگا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا لگا ہوا ہے، بہن کہتی ہے اس میں تو میرا ہی حق ہے۔ کہاں کھڑے ہیں اب؟ خونے رشتے دشمنیوں میں بدل رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، ہماری شریعت تو اتنی پیاری ہے، سبحان اللہ، جہاں آپس کے رشتوں کے استواری، آپس کی محبت، آپس کا پیار دین کا بہت بڑا حصہ ہے، اس نے ان ساری چیزوں کا تحفظ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح رہو، تعاملوا کالاجانب، لیکن جہاں بات معاملے کی ہو، لین دین کی ہو، کاروبار کی ہو، ملکیت کی ہو، حقوق کی ہو، وہ معاملات صاف کر لو۔ بعد میں معاملات اتنے الجھ جاتے ہیں
اتنے الجھ جاتے ہیں کہ بس اوقات حل کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. سالات سال گزر گئے، وراثت تقسیم نہیں ہو گئی. اب باپ نہیں، بیٹے نہیں، پوتے آ گئے. پوتے آ گئے اور وراثت کی ملکیت، اس کی مالیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی، دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کوئی دینے کے لیے تیار نہیں. نماز بھی چل رہی ہے، روزے بھی چل رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں یہ نہیں کہ نیتیں خراب ہیں. شروع میں نیتیں نہیں خراب ہوتی، کوئی کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا. یہ وہ ایک طبقہ وہ ہے نا جس کے نیت ہی خراب ہے، اس کا ٹھکانہ تو، اس کا حال تو بہت ہی برا ہے. میں تو یہ اس طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ان کے اندر خوف خدا ہے، نیتیں خراب نہیں ہیں، کسی کا حق لینا نہیں چاہتے، کسی کا حق مارنا نہیں چاہتے، کسی کا حق کھانا نہیں چاہتے، لیکن کھا رہے ہیں دوسروں کا حق لا علمی کی وجہ سے. نقصان اٹھا رہے ہیں بے خبری کی وجہ سے. عالم دین کی خدمت میں جاتے ہیں تو ایک ہی مسئلہ لے کے آتے ہیں، یا نکاح کا یا طلاق کا. میاں میرا بیٹا میرے کاروبار میں شریک ہو رہا ہے، میری شریعت میری کیا رہنمائی کر رہی ہے؟ معاملہ یہیں صاف ہو جائے کتنا اچھا ہو جائے گا. بیٹا کاروبار میں شریک ہو گیا، ملازمت کی حیثیت سے ہے، اس کو پوری تنخواہ مل رہی ہے، کچھ اٹھا رہا ہے، کچھ اپنے پاس جمع کر رہا ہے. دوسرا بیٹا آیا، وہ ملازمت کے لحاظ سے شریک ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، سب کی برابر وراثت تقسیم ہوگی. جو پہلے کاروبار میں شریک ہوا اس نے تنخواہ بھی تو اپنی لے لی، اور جو اب تک کاروبار میں شریک نہیں ہوا اس نے تنخواہ بھی نہیں لی، لیکن باپ کی وراثت میں سب شریک ہیں. معاملات صاف ہو. تو آپس کے یہ معاملات ایک بڑا فساد کی بڑی وجہ، اور آپس کے نفرتوں کے ٹوٹ پھوٹ کی جھگڑوں کی ایک بڑی وجہ، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، ملکیتیں واضح نہیں ہیں. ہمارے تو گھروں کا بھی یہی حال ہے کہ گھر میں جیولری پڑی ہے، یہ نہیں پتا اس کا مالک شوہر ہے یا بیوی ہے، یہی نہیں پتا اس کا مالک کون ہے. اب ایک کا انتقال ہو گیا، اب تقسیم کیسے کریں؟ ابا کی ہے، اماں کی ہے کس کی ہے؟ ارے میاں یہ حلال حرام کا مسئلہ ہے. تم لاکھوں روپے صدقہ کر دو، کسی کا 1 روپیہ ناحق جمع کر رکھا ہے، یہ وبال بڑا ہے. اور کسی کا حق لٹا دو، چاہے وہ روپے کی شکل میں ہے، اس لاکھوں کے صدقے سے افضل ہے. تو معاملات درست ہوں گے، برکتیں ہوں گی، محبتیں رہیں گی، پیار رہے گا، محبتیں رہیں گی، پیار رہے گا. اور یہ بہت بڑا دین ہے کہ آپس کے محبتیں، آپس کا پیار رہے. اور جب معاملات صاف ہوں پھر آپ بھائیوں کے ساتھ رہیں، بھائیوں کی طرح رہیں، ایثار کریں، احسان کریں، ہمدردی کریں، تحائف دیں، تحفے دیں، ہدیے دیں. تحادو تحابو، پھر ہدیے دو گے محبتیں بڑھیں گی. اور اگر یہ معاملات صاف نہ کیے، ہدیے دیتے رہو گے، میاں وہ کہے گا ہدیے بڑے دے رہے ہو، میرا حق نہیں دے رہا بھائی، ہدیے بڑے دے رہا ہے، میرا حق نہیں دے رہا میرا بھائی. تحادو تحابو یہ تب ہوگا. تو معاملات صاف ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپس کا جوڑ، یہ آپس کی محبتیں نفلی نماز سے بڑھیا، نفلی روزے سے بڑھیا، نفلی صدقے سے بڑھیا، بہت بڑی عبادت صلاح ذات البین، آپس کا جوڑ. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے وفساد ذات البین، آپس کا توڑ ہی الحالقہ،
یہ سارا دین صاف کر دے گا. دل ہی صاف نہیں ہے، اس لیے کہ معاملات جو صاف نہیں، معاملات جو صاف نہیں ہیں، رواجی طور پہ ملاقات بھی ہو رہی ہے، ملنا جلنا بھی ہو رہا ہے، تقریبات میں شریک بھی ہیں، لیکن اندر کا حال بہت برا ہے. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک وقت آئے گا اظہر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الارحام. بہت معلومات ہوں گی، عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں ہوگا، کردار نہیں ہوگا. لوگ زبان سے محبتوں کا اظہار کریں گے لیکن دل محبت کی مٹھاس سے خالی ہوں گے. وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. وَتَقَاطَعُ الْأَرْحَامُ، سارے رشتے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. کیوں ٹوٹا بہن بھائی سے؟ کون کیوں ٹوٹا بھائی بھائی سے؟ یہ کیوں آپس میں رشتے، خونی رشتے کیوں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے؟ معاملات میں دین نہیں، معاملات میں شریعت نہیں ہے، معاملات میں اللہ کا دین کا لحاظ نہیں کیا. اگر اسے رکھتے آج برکت بھی ہوتی، رحمت بھی ہوتی، محبتیں بھی ہوتی. برکت بھی ہوتی، رحمت بھی ہوتی، محبتیں بھی ہوتی. آپس میں محبت سے رہتے اور ہر ایک اپنا حق کھا رہا ہوتا. کل اپنے بچوں کے لیے اپنا حق چھوڑ کے جاتا، بس اوقات بہن کا حق چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، کسی کا اور بھائی کا حق چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے. خود بھی غلط کھایا، اولاد کے لیے بھی غلط چھوڑا. لا حول ولا قوت الا. تو معاملات کی درستگی میرے عزیزوں، شریعت نے اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. بلکہ آپ پورے قرآن پہ نظر رکھیں گے آپ حیران ہوں گے. قرآن کی سب سے بڑی آیت، قرآن کی سب سے بڑی آیت معاملات کے متعلق اتری ہے. اس سے بڑی آیت قرآن میں نہیں. قرآن کی وہ سب سے بڑی آیت معاملات کے لیے اتری ہے. اس لیے کہ معاملات سے معاشرہ جڑتا ہے، خاندان جڑتے ہیں، رشتے جڑتے ہیں. نماز تو میری ذاتی عمل ہے نا، روزہ میرا ذاتی عمل ہے، عمرہ میرا ذاتی عمل ہے، صدقہ میرا ذاتی عمل ہے. لیکن معاملات، اس کا تعلق تو دوسروں سے ہے. اور کریم مولا اپنی رحمت سے بسا اوقات اپنا حق معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جب بندوں کا حق وہ میرے ذمے ہوگا، یہ بڑی خطرے کی چیز ہے. اللہ بھی نہیں معاف کرتے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے. تو بس اوقات صرف غفلت ہوتی ہے، صرف لا علمی ہوتی ہے، نیت نہیں خراب ہوتی، ارادہ نہیں ہوتا، کسی کا حق نہیں مارنا چاہتا، لیکن کبھی پوچھا ہی نہیں، کبھی ان معاملات میں رہنمائی ہی نہیں لی کس کا کیا حق ہے. تو میرے عزیزو، ہمارے ہاں شریعت پڑھائی جاتی ہے دینی اداروں میں، تو ایک کتاب ہے اس کا نام ہدایہ ہے. اس کے 4 حصے ہیں، 4 حصے. ایک حصے کا تعلق عبادت سے ہے، 3 حصوں کا تعلق معاملات اور معاشرت سے ہے. یعنی دین کا 3 حصے، اس کا تعلق معاملات اور معاشرت سے. اس لیے کہ اور معاملات ٹھیک نہیں تو عبادات بھی بے روح ہو جاتی ہیں، عبادات بھی بے روح ہو جاتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے پیغام ہے، آپس میں محبت سے رہو اور اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو. کونوا عباد اللہ اخوانا، بھائی بھائی بن کے رہو. اور ہر وہ چیز جس سے آپس میں رکھنا پڑتا ہے، تعلقات خراب کرتے ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. شریعت کو اپنے معاملات میں زندہ کرو، برکتیں، رحمتیں، محبتیں نصیب ہوں گی. اللہ ہم سب کو اس کا اہتمام نصیب فرمائے.